زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں۔ یہی ایک زندگی ہے، دوسروں کے لیے اچھا کرنے کی نام ہی زندگی ہے، دوسروں سے چھیننے کا نام زندگی نہیں ہے، دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا نام زندگی ہے، دوسروں کے آنسو صاف کرنے کا نام زندگی ہے۔ اصل میں یہ زندگی نہیں ہے کہ آپ صرف خود ہی ہنستے رہیں اور دوسروں کی کیئر مت کریں۔ اگر آپ زندگی میں کچھ آگے جانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ بھی اور مرنے کے بعد بھی، تو احساس کریں، محبت کریں، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں۔ یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جن لوگوں کے نام ابھی تک زندہ ہیں، اگر نام زندہ ہے تو انسان زندہ ہے۔ آج انہیں دیکھیں، وہ ہستیاں، انہیں سب لوگ یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے سب کے ساتھ محبت کی ہے، اور کوئی دکھ میں بھی تھا تو اسے اس دکھ سے نکالنے کی کوشش کی، سپورٹ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جو آپ کے جاننے والے انہی کے ساتھ ہی کریں، جو آپ کے نہیں جاننے والے، جن سے آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے کریں، ان کے لیے بھی کریں۔ یہی ایک زندگی، اور کیا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، سب چلے گئے، بڑے بڑے امیر لوگ آئے، سب چلے گئے، لیکن زندہ وہی رہے جنہوں نے اپنی ہر چیز لٹا دی۔ مجھے بڑی بڑی باتیں اکثر یاد آتی ہیں، جو بڑی ہستیاں تھیں۔ ایسے ایسے زندگی کے واقعات ہیں، انہوں نے ہر چیز فدا کر دی، اور جو فدا کرنے والا ہوتا ہے وہی زندہ رہتا ہے۔ اصل چیز، حقیقت یہی ہے۔ لوگ پریشان ہیں بزنس کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، ہر چیز میں۔ اچھا، ایک اور آپ کو اسی لیے بتاؤں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس بہت پیسہ اور وہ پریشان نہ ہو، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بہت غریب ہو اور وہ بھی پریشان ہو۔ غریب تو بیچارہ رہتا ہی پریشان ہے۔ اچھا، کیسا بات ہے، اس کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے، اس کے پاس بہت سی گاڑیاں، اس کے پاس بہت نوکر چاکر ہے، لیکن سکون نہیں۔ سکون کہاں بھی ہے کہ کسی کے غم لے کے اسے خوشیاں دو، اس کے غم دور کرو۔ یہی ہے۔ کھانا کیا ہوتا ہے انسان نے؟ جو امیر ہے وہ بھی 2 ہی روٹی کھائے گا، جو غریب ہے وہ بھی 2 ہی روٹی کھائے گا۔ چلنا کرنا سفر ہی ہے، وہ آپ چاہے مرسڈیز میں کر لیں، وہی چاہے آپ بس میں کر لیں، وہی چاہے آپ سائیکل پہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ سونا سب نے وہی ہوتا ہے، کوئی بیڈ پہ سوتا ہے، کوئی زمین پہ سوتا ہے، کرنی نیند پوری ہوتی ہے۔ لہٰذا وہی بات ہے کہ اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے اچھا کیا جائے گا، وہ لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ امیری اور غریبی کچھ نہیں ہوتی، یہ ہر ایک کا ظرف ہوتا ہے۔ یقیناً ہر شخص کو پیسے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سکون سے 2-3 وقت کی روٹی اور اپنے گھر کے حالات چلا رہا ہے تو اسے خوش رہنا چاہیے۔ اچھا چلیں جی، یہ آپ چھوڑ ہی دیں، نہیں خوش ہے، چلیں رونے سے بھی کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ کوشش کرتے رہیں، باقی اس خدا پہ چھوڑ دیں، بھگوان پہ چھوڑ دیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر کرے گا جو بھی کرے گا۔ میں نے اکثر ایسے واقعات دیکھے ہیں، میں نے ایسا کیوں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش ایسا ہو جاتا۔ اسی لیے سرکار کا، بڑی بڑی ہستیوں کے فرمان یہ ہے، خاص کر میں حضرت علی کو بہت کوٹ کرتا ہوں، اس کو ہندو بھی کرتے ہیں، انہیں سکھ بھی کرتے ہیں، کرسچنز بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، تو وہ اکثر یہی فرمایا کرتے ہیں کہ جو پیچھے مت دیکھو، آگے دیکھتے جاؤ۔ جو گزر گیا اس کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نقصان ہوا، کچھ بھی ہو گیا، اولاد کا نقصان ہوا، کسی چیز کا ہوا، جو ہوا، تو جب ہمارے والدین ہیں، ہمارے دادا دادی وہ نہیں رہے تو ہم نے کہاں رہنا۔ پیچھے مت دیکھو،
اسی لیے فرماتے ہیں جو پیچھے دیکھ کے چلتا وہ ہمیشہ گرتا ہے، جو گزر گیا اسے بھول جاؤ اور سکھ کا سانس لو، لمبا سانس، اور اپنے آپ کو ریلیکس کرو۔ جو بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرو، وہ مسئلہ ہے اپنی فیملی سے بات کرو، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرو۔ اسی لیے بچوں کو بھی ساتھ ان کو آئیڈیا ہو کہ ہمارا باپ ہماری ماں کو کیا پریشانی ہے۔ ان کو ڈانٹو مت، جب ضرورت پڑتی تب ضرور ڈانٹیں، لیکن کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ ان کو وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ اگر زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو گھر میں خوشیاں لاؤ۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ کام ہوتا ہے دماغ میں انسان کا دماغ ہے نا، وہ ٹھہرتا نہیں ہے، گھومتا ہی رہتا ہے، یہ سوچ وہ سوچ، آج میرے ساتھ آفس میں کیسے ہوا، آج میرے ساتھ میں ایسے کام پہ تھا، میں یہ ٹینشن آ گئی، گاڑی خراب ہو گئی، ایسے یہ زندگی کو اگر آپ سوچتے رہیں گے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ او یار یہ کیا، چلے یار ہو گیا، کیا کریں، اس کو بھی انجوائے کر کے دیکھیں، پھر زندگی آسان لگے گی۔ اپنی زندگی کو انسان خود ہی مشکل بناتا اور خود ہی آسان بناتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ زندگی کو آسان بنائیں۔ جو مصیبت ہے ہنس کے سہ لیں۔ اسی لیے جو چیز نہیں ہے، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہنسنے سے ہی ہر چیز، ایک تو بلڈ پریشر نہیں ہائی ہوگا آپ کا، ایک آپ کے لیے آپ کے جسم کو پرابلم نہیں ہوگی۔ ہنسیں، انجوائے کریں اس چیز کو کہ ٹھیک ہے یار، کیونکہ کبھی کبھی انسان جلدی جانے کی بہت کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دوست تھا، ہم لوگ مذاق کی بات بھی تھوڑی سی آ گئی، تو اس کا باپ اسے کہہ رہا تھا کہ گاڑی آہستہ چلاؤ، گاڑی آہستہ چلاؤ، تم تیز کیوں چلا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ابو میں ٹھیک چلا رہا ہوں، بالکل ٹھیک چلا، کیونکہ باپ تو پریشان رہتے ہیں۔ تو انہوں نے غصے سے انہیں کہا گاڑی کھڑی کرو یہاں پہ۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا گاڑی کھڑی کرو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اس نے گاڑی کھڑی کر دی، تو اس کا باپ بیٹھا اور اس نے آہستہ سے چلانی شروع کر دی۔ جا رہے تھے تو آگے سے اچانک ایک سائیکل والا آیا، کہتا دیکھا میں نے کہا تھا نا، اب تم تیز چلا رہے ہوتے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ وہ کہتا نہیں ابو ایسی بات نہیں ہے، جیسے میں گاڑی لے کے جا رہا تھا اس سے پہلے میں گزر گیا ہوتا، سائیکل بعد میں آتی، آپ جتنا سلو چل رہے ہیں۔ تو زندگی یہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ زندگی میں کیا ہوگا، آپ کو نہیں پتا، آپ کو ابھی کا پتا ہے کہ آپ نے ہاتھ کیسے ہلانا ہے، آپ نے چائے کا کپ کیسے پکڑنا ہے، آپ نے دوسرے سے بات کیسے کرنی ہے، آپ نے زندگی میں چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ یہ ابھی کا جو وقت ہے، آپ صرف اسی کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں، نہ پیچھے پہ اوپر آپ کا کنٹرول ہے، نہ آگے کے اوپر۔ یہی ہے زندگی، زندگی اور زندگی، خوش رہنے کا نام اور خوش رکھنے کا نام اور خوش کرنے کا نام زندگی ہے۔ خوش رہیے اور خوش رکھیے، پھر ملیں گے دوبارہ۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔